بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی واقعات میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چھپکلی کے بارے میں بتائیں گے، اسے مارنا چاہیے یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس بارے میں شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ مارنا چاہیے یا نہیں۔ کچھ لوگ اس سے منع بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، اس بارے میں اسلامی معلومات کی روشنی میں معلوم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا سبق دیتی ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں چھپکلی کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کو کہا گیا ہے، اور روایات میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ آیا اس کو مارنے پر ثواب کے بارے میں کوئی روایات ملتی ہے؟ یہ ثواب ملتا ہے تو کتنا ملتا ہے؟ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیے گا۔ ناظرین، چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کا گروہ کا کیڑا ہے، اور اس گروہ میں ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن بھی ہے، جس کی 5000 اقسام ہیں۔ یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، چھپکلی کا نام سنتے ہی ہم لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، جبکہ خواتین کو اس کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے۔ اکثر خواتین جب اس کو دیکھ لیتی ہیں تو اچانک سے ایک چینخ کی آواز آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ باتھ روم میں چھپکلی گھس آئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی عام طور پر رینگنے والا جانور ہے، جو عام طور پر گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر پایا جاتا ہے۔ اس کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھر میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی، بس ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے زیادہ اقسام جنگلوں میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ جسامت میں بڑی ہوتی ہیں اور کچھ ان میں چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہے۔ آیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا اس میں ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ ناظرین، عام طور پر مسلمانوں کا ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ مارا جائے تو اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کی سبب قرار دی جاتی ہے، اور اس کو منحوس سمجھنے میں کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے والا واقعہ ہے۔ اس میں چھپکلی کا کردار اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک دردناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جنوں انس کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا تذکرہ ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی تھی۔ اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے، تاکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ اس موقع پر یہ چھپکلی ہی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک صحابی حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آزاد کردہ غلام جب بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی مارنے کے لیے ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ وہ جانور ہے جس نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو وسق کہا گیا ہے، البتہ ان کی کئی اقسام ہیں۔ گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی وسق کی ایک قسم ہے۔ جب اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں یہ پھونکے مارتی تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دی اور اسے فاسق قرار دیا، بروایت صحیح مسلم۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں تو چھپکلی کو مارنا اس کا فاسق اور مضی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام میں حکم ہے، تاکہ بنی نوع انسان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی تو اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر حدیث نبوی میں
رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے سارے برتن اچھی طرح ڈانپ کے سونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی زہریلی چیز برتن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس بارے میں کیا روایات ہیں۔ فضیلت بیان ہوئی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا ترجمہ ہے: جو چھپکلی کو ایک چوٹ میں مارے گا اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں، جو اسے دوسری چوٹ میں مارے گا تو اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص تیسری چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے دوسرے شخص سے اتنی اتنی نیکیاں کم ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دوسری چوٹ میں مارنے والوں کے لیے اس سے کم اور تیسری چوٹ میں مارنے والوں کے لیے اس سے بھی کم۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر 100 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ لہٰذا چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر مار دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکے پہنچاتے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔